یہ کہانی ہے حلالہ کے بارے میں۔ جو مرد غصے میں آ کے، غرور میں، تکبر میں آ کے عورت کو جو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں یہ میں نے کیا کر لیا۔ جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر وہ اپنی بیوی کو تقسیم کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، وہ اس ساتھ سوئے یا نہ سوئے، صبح اس کو طلاق دے دے، پھر وہ اس کا جو پہلا شوہر ہے اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کرتا ہے۔ اتنا جو لمبا رائتہ بکھیرنا ہے اس سے پہلے بندہ صبر کر لے، غصے میں پانی پی لے۔ غصہ شیطان کی علامت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بول لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہے ملتان کی۔ وہاں کا بہت بڑا چودھری تھا، بڑا شملہ تھا، زمین جائیداد تھی، فیکٹری تھی، شوگر مل تھی، بڑا پیسے والا تھا۔ وہ اپنے ہی برابر کے چودھری کی بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ لڑکی بڑی پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، نازک سی تھی، اور وہ بھی بڑا جہیز لے کے آتی ہے۔ تو یہ بھی اپنی بیوی کے نام پہ حق مہر میں شملہ اونچا رکھنے کے لیے 2 کروڑ روپے، مربع زمین 24 ایکڑ، اور تو اور ایک شوگر مل نام لگاتا ہے۔ بڑی بلے بلے ہو گئی، اسے پتا تھا بیوی تو میری ساتھ ہی رہنی ہے، مجھے بات معاف کر دے گی، عام طور پہ یہی کراتے ہیں ہم لوگ۔ شادی ہو گئی۔ اب لڑکی کا اور اس کا جو دماغ ہے نا ایک دنا تھا، سوچ مختلف تھی، دونوں کا نبھ نہ پایا۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں میں تو میں تکرار شروع ہو گئی۔ چودھری کو بڑا غصہ ہوتا کہ عورتوں کے بولتی ہے، عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ آخر غصے میں آ کے ایک دن طلاق دے دی، بڑا پریشان۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا پریشان کہ میں نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی دے ماری، میرے ہاتھ سے 2 کروڑ گئے، میرے ہاتھ سے فیکٹری گئی، میرے ہاتھ سے ایک مربع زمین گئی، خالی بیوی نہیں گئی، اس کو بیوی کا دکھ نہیں تھا جو گئی ہے، اب اس کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ پھر گیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کو حل بتائیں، میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ بھائی اللہ کے بندے، تمہارا دماغ گھاس چرنے کا ہے؟ کسی نے پیار میں کہا ہے ہائے جانو کتنی اچھی لگ رہی ہے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں؟ کسی نے کہا آج تک؟ غصے میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ اب مجھے کوئی حل بتائیں۔ مولوی دیکھیں، یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ فتنہ ہے آج کے دور کے۔ یہ انہوں نے ایسا کام کر رکھا ہے، وہیں پہ کہتے ہیں میں نے سینٹر بنا رکھا ہے، حلالہ سینٹر مسجد میں حجرہ بنا رکھا ہے، اپنی بیوی کو لے کے آؤ یہاں پہ، ہم 1-2 رات رکھیں گے، حلالہ کریں گے اور تم چھوڑ طلاق دے دیں گے۔ اب مولوی نے یہ طلاق کی بات حویلی کے اندر رکھی ہے، حویلی سے باہر نہیں جانے دی، نہ بات اور نہ بیوی۔ وہ چاہتا تھا میرا شملہ اونچا رہے، لوگوں تک میری بات نہ پہنچے کہ چودھری کی بیوی طلاق دے دی ہے۔ اب نہ مولوی کی بات نہ مانی، واپس آ گیا حویلی میں۔ حویلی میں بیٹھے سوچ رہا ہے، حقہ پی رہا ہے۔ اس کا چوکی دار جو تھا نا، کاما جو تھا اس کو دیکھتا ہے کہ یہ بڑا سیدھا سادہ معصوم سا لڑکا ہے، تھا بھی لڑکا ینگ سا تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، ہٹا کٹا تھا۔ اب سوچتا ہے کہ یہ تو میرے ٹکڑوں میں پلا ہوا ہے، اس سے میں جیسا کہوں گا ویسا کرے گا۔ اسے بلاتا ہے، وہ کامیا ادھر آ ذرا۔ وہ آتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے، چودھری اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کامے تو میری بیوی سے نکاح کر 1 رات کے لیے اور اگلے دن طلاق دے دینا، اور خبردار اس کے پاس بھی گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کاما جناب تھر تھر کانپتا ہے اور پھینکتا ہے 5-10 ہزار اس کے آگے۔ کاما اسی میں بڑا خوش۔ کامے کا تیار شیار اور منہ ہاتھ دھو کے جا، صحیح صاف کپڑے پہن کے، میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں آتے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسے بولتا ہے کہ ایسا بات ہو گئی ہے، کامے سے میں تیرا نکاح کرتا ہوں، وہ جب نکاح ہو جائے گا طلاق دے دے گا، دوبارہ میں شادی کر لوں گا۔ بیوی کو پہلی بار پسند نہیں تھا، اب تو اس کے پاس آپشن تھی۔ اب بیوی کی جناب شادی کر دیتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے کامے کے ساتھ۔ وہ کامے گھر چلی جاتی ہے، کاما اس کے پاس آتا ہے۔ جو اس کے پاس آتا ہے سلام دعا کرتا ہے، کامے سے کہتی ہے اگر تو غیرت مند مرد ہے نا، تیرے میں ذرا بھی غیرت باقی ہے تو مجھ کو طلاق مت دینا۔ تجھے یہی ڈر ہے نا کھائے گا کہاں سے، پیے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے، اور تو اور چودھری کی جائیداد میرے نام ہو گئی ہے، وہ 2 کروڑ، وہ فیکٹری، وہ 24 ایکڑ، 1 مربع، سب میرے نام ہے۔ تو ڈر مت، اپنے پاؤں پہ قائم رہ، بس مرد کا بچہ بننا۔ وہ کاما کو کیا چاہیے؟ وہ تو پہلے ہی ڈھونڈ رہا تھا کو آسرا، اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں۔ اس نے کہا تو اور قائم ہے نا، اپنی بیوی سے چودھرانی سے کہتا ہے اگر تو قائم ہے نا پاروں پہ تو میں جناب شیر ہوں۔ وہ کہتی ہے مشکل نہیں ہے، بس تو پریشان مت ہونا۔ اب وہ کاما بڑا خوش اتراتا پھرے کہ بیٹھے بیٹھو راتوں رات چودھری بن گیا اچانک ہی۔ ایسے وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔
اب صبح ہوئی ہے، وہ تو ساری رات چودھری سو نہ پایا اسی انتظار میں کہ کاما کہیں کچھ کر نہ دے، اور صبح ہوئی تو آواز دیتا کامے کو، کامیا اور فلانے اور ٹمکانے جلدی آ میری بیوی کو طلاق دے۔ کاما بھاگا بھاگا آتا ہے، جی چوہے صاحب سنا نہیں تجھے میں کہہ رہا ہوں میری بیوی کو طلاق دے۔ کہتا چوہے صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، بیوی آپ کی ہے، میں کیوں طلاق دوں بیوی کو، اپنی بیوی کو آپ خود طلاق دے۔ اور میرا کہنے کا مطلب ہے کامیا جس بیوی کو میں نے طلاق دی تھی اس کو تو بھی طلاق دے اب تاکہ میں شادی کروں۔ کہا چوہے صاحب میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں، بے شک آپ کا نمک کھایا کام ہوں، آپ 10 جوتے مار لیں، پر میں یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی عزت میں سانجھی یہ نہیں کر سکتا کسی اور ساتھ۔ کہتا کیا مطلب ہے؟ کہتا میری بیوی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے بندوبست کر رکھا تھا پہلے ہی، سارے گاؤں اکٹھا کر لیا تھوڑی دیر میں کہ دو چودھری کیا کر رہا ہے۔ اب گاؤں کو تو معلوم بھی نہیں تھا، چودھری نے اسی ڈر سے بات گاؤں تک جانے نہیں دی، حویلی میں قائم رکھی بات ساری۔ اب گاؤں والے اکٹھے ہو دیکھو شور مچا دیا کامے نے کہ چودھری کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ سارا جناب چودھری کے آگے بات تو کوئی نہ کرے اور تھو تھو خسر پھسر کرنے شروع کی۔ اب جناب کاما یہاں وہاں سے نکلا ہے، اپنے کمرے میں گیا، بیوی کو ساتھ لیا ہے اور رکشا کرایا، وہاں سے نکل گیا۔ اور چودھری ہکا بکا حیران پریشان کہ ہو کیا گیا اس کے ساتھ۔ خالی عورت نہیں گئی، زمین گئی اس کے ہاتھ سے، فیکٹری گئی اس کے ہاتھ سے، شوگر مل گئی اس کے ہاتھ سے، مربے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ عورت جو سی ہے نا، اگر کسی بات پہ نافرمانی کرے نہ مانے تو اس سے آپ جو ہے نا سب سے پہلے کلام بند کر دیں، بول چال بند کر دیں۔ اگر وہ جب بھی نہ مانے، راہ راست پہ نہ آئے، اس سے بستر علیحدہ کر دیں، پھر بھی نہ آئے تو اس کو اگر ضرب بھی لگانی ہے تو وہ بھی چہرے پہ نہیں مارنا، وہ بھی ایسا نہیں کہیں نشان پڑ جائے، صرف سمجھانے کا حل ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے جو ناپسندیدہ عمل ہے نا وہ طلاق ہے۔ پھر بھی کہا کہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، بات کرو، پنچایت بٹھاؤ لوگوں میں، تاکہ سب لوگ سنیں اور فیصلہ کریں۔ آج کل ذرا غصہ آیا، مرد کا جناب انا اکڑ 7ویں آسمان پہ رہتا ہے، شاید وہ سمجھتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، جو مرضی بولو۔ خاص طور پر آج کل جو پڑھے لکھے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں نا ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے دیکھے ہیں، وہ ہر ٹائم اس کی ماں کے تانے دیتے رہتے ہیں، اس کی بہنوں کے، اس کے باپ کے، اس کے گاؤں کے، تمہارا گاؤں گندا، تمہارے ماں باپ جاہل، تمہاری بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، تمہارے بھائی ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے تم کو دیا ہے تو اس کو صبر سے کھاؤ۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے نوازا ہے، اس میں تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اگر تم ایسی امیر خاندان میں پیدا ہو، تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے، اور وہ غریب خاندان کی ہے، اس کے بہن بھائی ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ تم کون ہوتے ہو انگلی اٹھانے والے؟ عورت ہے، عورت جہاں پہ عورت کو عزت ملتی ہے نا، اب وہ آپ کے سامنے وہ چودھری تھا، کئی مربع کا، کہ تھانے اس کے آگے سلام کرتے ہوں گے، بڑے بڑے افسر سلام کرتے ہوں گے، عورت نے دھتکار کے پھینک دیا اس کو، پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کیا نا، عورت نے کیا، اس کامے نے ذلیل نہیں کیا۔ کامے کی ضرورت تھی اتنی کہ چودھری صاحب میں نے بات کرتا، اس کو پتہ پیچھے سپورٹ ہے، جو اس کی بیوی ہے وہ بھی چودھریوں کی بیوی ہے، تو دیکھو اس نے ایک کامے سے زندگی گزارنا جو ہے نا اس کو اپنے لیے بڑی غنیمت سمجھا ہے۔ اسی لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، عزت کو قائم رہنے دو، عزت دو گی عزت ملے گی، ذلیل کرو گے ذلت ہوگی۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔